السلام علیکم۔ اچھا، میں نے بہت دیر بعد کاشف انجم کی وائس میسج سنی اور بہت سے اور دوستوں کے بھی میں نے میسیج سنے، تو میں ادھر ہی جواب دینا پسند کروں گا کیونکہ اس نے کئی بار میرا نام لیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے پیسے میرے کہنے پر لگائے، اور ابھی جو تم نے دوسری کمپنیوں میں لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے فورسج وغیرہ میں، کیا کسی کو آپ نے اپنا گھر گارنٹی پہ دے دیا؟ نہیں دیا نا؟ تو اگر نہیں دیا تو جس طرح یہاں پہ ہوا ہے بی فار یو میں، اس طرح آپ کے فورسج میں نہیں ہوگا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ لوگ خود ہی لوگوں کو پھنساتے ہو اور پھر بعد میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ ہم ایک بار پھنس چکے ہیں، بس اس کے لیے ہم کچھ طریقہ بھی اپنائیں گے اور اپنے پیسے نکلوانے کے لیے کچھ بھی کریں گے، وہ ہمارا کام ہے۔ باقی اگر میرے بارے میں کوئی ایک میسج بھی نکالے کہ جس میں میں نے 6 لاکھ لوگوں کو یعنی یہ بتاؤں کہ میں آپ لوگوں کے پیسے کا ذمہ دار ہوں، تو مجھے بتا دے۔ میں نے ہر بار یہ بولا ہے کہ ہر کسی کا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے اور ہر کسی نے اپنے پیسے کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ ابھی اگر آپ لوگ احتجاج میں جانا چاہتے ہیں، جس نے میسج کیا ہے اس کا نام میرے خیال میں لیاقت علی ایڈوکیٹ ہے، آپ نے اس کے میسج پہ کمنٹ کیا ہوا ہے، اس نے کال کیا ہوا ہے، تو چلے جائے۔ نہیں جانا چاہتے تو نہ چلے جائے۔ اگر آپ کے پاس کرایہ ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باقی جو باقی نام آپ نے لیے وہ خود آپ کو جواب دیں گے، چودھری خالد فاروق، قمر زیدی یا شاہ فیصل یا جتنے بھی ہیں۔ میں اپنے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی محنت اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ قانونی طریقے سے ہے، اور قانونی طریقہ جو بھی ہوتا ہے اس میں اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو سب کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں ملتی تو ہم کو بھی نہیں ہوگا، کسی اور کو بھی نہیں ہوگا۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، پھر مال بات دوسروں پہ پھینکتے ہیں جو پہلی بار کسی کمپنی میں آ چکے ہوتے ہیں۔ ابھی کل تمہاری فورسج بھاگ جائے گی تو تم اس کا کیا جواب دے گا کسی کو؟ یہی بتائیں گے۔ ابھی کیشورت میں لوگ کر رہے ہیں، وہ اگر بھاگ گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ یہی باتیں ہوگی۔ تو آپ لوگ یعنی اس کام کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ اور ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا گھر یا آپ کا کوئی بھی جائیداد ہے فورسج کے کسی سے جو انویسٹر ہوتا ہے اس کے نام پہ آپ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ کا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ میں تو بار بار لوگوں کو بولتا ہوں کہ کوئی بھی آن لائن کمپنی ہے، جتنے بھی ہیں، کسی بھی ایک میں پیسے جمع نہیں کرو، چاہے میں آپ کے پاس آ جاؤں پھر بھی نہیں کرو۔ کیا آپ نے ایسا میسج کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نیت میں کوٹ ہے۔ ہر آدمی اگر اپنی نیت صحیح کرے تو آپ کو اپنے پیسے ملیں گے۔ باقی آپ نے مفاد کی بات کی تو ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے ہی پیسے انویسٹ کرتا ہے، پڑوسیوں کے لیے نہیں کرتا ہے۔ تو جو بھی آدمی پیسہ انویسٹ کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے اور اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا نا کہ ڈالر جو 150 کا تھا تو لوگ 50 کا بیچ رہے تھے اور 50 کا لے رہے تھے۔ کیوں لے رہے تھے؟ اپنے مفاد کے لیے نا۔ اگر دوسرے کا مفاد کا سوچتا تو 150 کا لیتے۔ تو ابھی میں آپ کو سمپلی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو طریقہ کار ہے، میرا جو اپنا وہ ہے، وہ آپ لوگوں کو نظر بھی آئے گا، اور جو میں کرنے والا ہوں وہ بھی سب کو معلوم ہو جائے گا۔ باقی سیف الرحمان کے لیے تو ہم نے 1000 بار کہا ہے، ایک بار نہیں کہا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتے پھر جو ہمارا قانونی طریقہ کار ہے وہ جاری ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو اس کے اوپر شک ہے تو اس کا بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر کسی کو نہیں ہے تو اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے پیسے سیف الرحمان کے دیے ہیں اور لین دین ہمارا اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح ہم ڈیل کریں، جس طرح ہم فائنل کریں، جس طریقے سے ہم یعنی بات کریں، تو آپ کے پیسے کا یا کسی کے اور کے پیسے کا تو ہم نہیں کر سکتے نا، ایون کے قانونی طریقے سے بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں جاؤں گا کہ کاشف انجم کو پیسے دے دو تو جج بولے گا کہ تم نے اس کا ٹیکہ لیا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے پیسے کے لیے خود طریقہ کار بنانا ہوگا۔ سب مل کے جو بھی بات کریں گے تو سب کے لیے ہوگی۔ قانونی طریقہ یہ ہوتا ہے، ہر کسی نے اپنے پیسے کے لیے خود دستخط کرنا ہوگا، اپنے پیسے خود لینے ہوگے، چاہے نیب میں ہو یا سیف الرحمان کے ساتھ ہو۔ تو میں کیوں کسی کا ٹیکہ لے لو، میں کیوں کسی کا وہ لے لو؟ تو میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی نے خود پیسے لگائے ہیں اور خود ہر آدمی نے کوشش کرنی ہوگی۔ تو اگر ہم سب کوشش کریں گے تو شاید ہمیں کامیابی مل جائے۔ ابھی سیف الرحمان بھی بولتے ہیں کہ میں پیسے دینا چاہتا ہوں، نیب بھی بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے، عدالت بھی بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے۔ تو جدھر
हमारा वो मसला है कि क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है और उसको हल करना है. तो चाहे हमें पैसे सैफुर रहमान दे दे, चाहे हमें नेब दे दे, चाहे हमें अदालत दे दे, या चाहे कोई और दे दे, तो हम अपने पैसे लेंगे. मेन मकसद जो है, मेन मसला जो है वो पैसे लेने का है. तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको पैसे दिलवाएगा. जिस तरह हमने खुद लगाए हैं हमको खुद ही मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि मैं किसी और का पैसा लेना चाहता हूँ. अगर ऐसा है तो फिर तो मैं सैफुर रहमान को बोलूँगा कि यार ये जो 1 लाख लोग हैं उनका जो है 25% मुझे दे दो. वो देगा, बाकी तुमको माफ़ है. क्योंकि उसके साथ ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि लोग तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे. हाँ, हमने एक बार ज़रूर कही थी कि अगर आप देना चाहें तो हम लोगों को बोलेंगे कि कुछ ना कुछ आपके साथ वो करे, यानी कोऑपरेट करे. जिसने जितना लिया हुआ है या जिसने जितना लगाया हुआ है उसमें थोड़ा कम करके, परसेंटेज करके. लेकिन वो तो उस टाइम जो हमने बात की थी, कामयाबी नहीं मिली उस टाइम. तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी. और सैफुर रहमान को अब भी हम कुली ऑफर कर रहे हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत हो आपको पैसे देने के लिए, तो हम तबेदार हैं, मुश्किल नहीं है. लेकिन ये जो आप लोग फोर्सेज वगैरह, कैशवर्थ, नेटवर्थ और लास्ट होप वगैरह कर रहे हो, इसको ना हम सपोर्ट करते थे और ना कर रहे हैं, और ना हम किसी का पैसा डबोने के चक्कर में हैं. हमारी ये कोशिश है कि B4U का पैसा है मिले, बस. कब मिलता है वो अल्लाह बेहतर जानता है. लेकिन दूसरा, हम किसी का 1 टका भी किसी कंपनी में डबोने के चक्कर में नहीं है.